الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين یا رب العالمین۔ میں شیخ ابوبکر صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ بڑی عزت دیتے ہیں، اور جب میں ان سے ملاقات ہوتی ہے تو مرکز آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ میرے لیے بڑی سعادت ہے اس عظیم مرکز میں آ کر آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی کوئی بات میں پیش کروں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا ہے کہ آپ نماز کی تکبیر کہنے کے بعد اور تلاوت کرنے کے بیچ میں کچھ دیر خاموشی اختیار کرتے، تو اب آپ یہ دیکھیے پہلی بات کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے کہ اتنی سی باتوں کو بھی نوٹ کرتے تھے اور سوال کرتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ آپ کیا کر رہے ہیں ہمیں بتائیے۔ اور یہ اعزاز اور یہ محبت دنیا میں کسی اور انسان کو نہیں ملا، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ان کے صحابی ان کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تکبیر اور تلاوت کے بیچ میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ اور پھر یہ دعا آپ میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہی ہے، آخر میں آپ فرمائے اللہم اغسلنی خطایایا بالماء والثلج والبرد، اے اللہ میرے گناہوں کو دھو ڈالیے پانی سے، برف سے اور ان چیزوں سے۔ اور یہ واحد مقام ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برف کا لفظ استعمال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں برف نہیں دیکھی، یعنی جو جیسے آپ دیکھتے ہیں اسلام آباد یا مری وغیرہ جاتے ہوئے، یہ برف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھی۔ لیکن یہاں پر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، معصوم عن الخطا ہے، اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، اور یہ وہ دعا اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ گناہوں کا بوجھ کیا ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ گناہوں کا بوجھ کیا ہوتا ہے، نہ محسوس کرتے، بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں، بڑی بڑی خطائیں کر جاتے ہیں، بعض اوقات قصداً جانتے بوجھتے کر جاتے ہیں، لیکن ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، معصوم عن الخطا ہے، اور آپ دیکھیے کہ وہ اللہ سے کیا دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہم باعد بینی بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، کیونکہ وہ گناہوں کے بوجھ کو جانتے تھے اور گناہوں کے وبال کو جانتے تھے، اس لیے راتوں کو اٹھ کے قیام کرتے تھے یہاں تک کہ پاؤں سوج جاتے تھے۔ اور اماں عائشہ کہتی تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اوپر اتنی تکلیف کیوں لیتے ہیں؟ اور آپ کہتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کہ اب اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ یہاں تو بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکر گزاری میں عبادت کر رہے ہیں، ہمارے تو گناہوں کے بوجھ اتنے ہیں۔ اور یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، یہ انسان کی پوری زندگی میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید کہ ان گناہوں کا جو بھی معاملات ہوں گے وہ مرنے کے بعد کے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان گناہوں کے اثرات ہماری روزمرہ کی زندگی کے اندر ہوتے ہیں، اور اس کے لیے کئی قسم کی چیزیں، لیکن میں آپ کے سامنے 2 یا 3 چیزیں رکھتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے۔ ایک تو سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے علم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ میری ایک عادت ہے، میں کبھی کبھار کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ جی میں نے فلاں جگہ درس سنا، میں نے فلاں جگہ خطبہ سنا، تو میں اس سے پوچھتا ہوں موضوع کیا تھا؟ تو کہتے ہیں یار خطبہ بہت اچھا تھا، بس موضوع مجھے یاد نہیں آ رہا۔ اور یہ ہم میں سے اکثر کا شاید یہ حال ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد، 1 دن کے بعد، 2 دن کے بعد پوچھے تو ہمیں موضوع بھی یاد نہیں رہتا۔ کیا وجہ ہے؟ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ایک ایک کلمہ ہے، کچھ نہیں پتا، ابھی قرآن اتر رہا ہے مکی دور میں، ابھی احکامات بھی نہیں اترے، اور اپنی جان مال سب قربان کرنے کو تیار ہو گئے، اس لیے کہ ہمارے گناہوں کا بوجھ بہت ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ
اپنے استاد وکی، مشہور ہے ان سے کہ یہ شعر انہی کا ہے، کہ اپنے وکی استاد وکی کے پاس گئے اور ان سے جا کے کہا کہ استاد جی میرا حافظہ کمزور ہو رہا ہے، میں محسوس کر رہا ہوں، میں کیا کروں؟ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا حافظہ کوئی عام حافظہ نہیں تھا، ان کی میموری کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بڑی فوٹوجینک میموری تھی، ایک کاغذ کو اگر دیکھ لیتے تھے تو وہ کاغذ پورے دماغ میں اتر جاتا تھا۔ تو انہوں نے جا کے اپنے استاد سے کہا شکوت الی وکی عن سوء الحفظ، کہ میں اپنے استاد وکی کے پاس گیا اور میں نے جا کر ان سے شکوہ کیا، یعنی اپنی مرض کی کو بیان کیا، عن سوء الحفظ کہ میرا جو حافظہ ہے وہ خراب ہو گیا۔ فارشدنی، تو میرے استاد نے مجھے یہ کہا الی ترک المعاصی، کہ بیٹا اپنے گناہوں کو چھوڑو۔ فإن العلم نور، یہ جو علم ہے نا یہ نور ہے، نور ونور اللہ لا یؤتی لعاصی، اور اللہ کا نور گنہگاروں کو نہیں دیا جاتا۔ یہ ہمارے گناہ ہیں جو ہمارے اور اس علم کے بیچ میں آ جاتے ہیں، نہ ہمیں یاد رہتا ہے تو پھر نہ ہمیں عمل کرنا یاد رہتا ہے، نہ ہم عمل کر پاتے ہیں، یہ ہمارے گناہ ہیں۔ ہم اتنے دروس سنتے ہیں، اتنے دروس سنتے ہیں، شاید دنیا کی تاریخ میں نہ اتنے دروس کبھی کسی امت کو، کسی جنریشن کو ملے ہوں گے، نہ اتنا ایکسس ملا ہوگا، نہ اتنے وسائل، آڈیو، ویڈیو، لائیو، آن سائٹ، آن لائن، آپ نام لیجئے، آپ لکھ دیجئے، ساری کتابیں کھل کے آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ یہ معلومات کا خزانہ کبھی کسی امت کو نصیب نہیں ہوا، آج ہمارے پاس ہے، لیکن ہمارے اعمال دیکھیں آپ۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے گناہوں کا بوجھ ہے جس سے ہمارے لیے علم کے دروازے رک جاتے ہیں۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے گھروں میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں اس وجہ سے، اس وجہ سے، اس وجہ سے، اس وجہ سے، نہیں، یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ ہماری معصیتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہماری نیکیاں رک جاتی ہیں۔ امام سفیان الثوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ انہوں نے کہا، کسی کو بتایا کہ میں اپنے ایک گناہ کی کرنے کی وجہ سے 5 مہینے تک قیام اللیل سے محروم رہا، ایک گناہ کرنے کی وجہ سے۔ اور ان کے طلبہ نے پوچھا کہ استاد جی کیا ایسا گناہ تھا جس کی وجہ سے آپ کو لگا کہ 5 مہینے آپ کو تہجد نصیب نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن میں مسجد میں گیا، میں نے ایک شخص کو بیٹھے ہوئے روتے ہوئے دیکھا، اس کے آنسو بہ رہے تھے، اور میں نے سوچا کہ شاید یہ ہمیں دکھانے کے لیے رو رہا ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد 5 مہینے تک میں تہجد نہیں پڑھ سکا۔ تو ہمارے جو نیک اعمال ہیں نا وہ بھی رکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہم پریشان ہیں کہ فجر کا الارم لگاتے ہیں، فجر کی کوشش کرتے ہیں، بار بار اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن اٹھ نہیں پاتے۔ ہم کہتے ہیں یہ نیکی کریں گے، یہ نیکی کریں گے، کر ہی نہیں پاتے۔ دنیا ہمارا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی، ہمیں وقت ہی نہیں ملتا۔ یہ ہمارے گناہوں کا بوجھ ہے۔ اسی طرح زندگی کے اور بے شمار چیزوں میں گناہوں کا بوجھ جو ہے نا ہمارے لیے مشکلات کا سبب ہے، ہمارے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، ہمارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ سلف صالحین میں ایک کسی کا قول میں نے پڑھا، فرماتے ہیں انی لارا اثر معصیتی فی خلق دابتی وامراتی، میں اپنے گناہوں کا اثر اپنی سواری اور اپنی بیوی کے اخلاق کے اندر دیکھتا ہوں۔ میری سواری خراب ہو جاتی ہے، مجھے تکلیف دینے لگتی ہے، میری بیوی کا مجھ سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، میں سوچ رہا ہوں وہ ایسی ویسی نہیں، یہ میں اپنے، وہ کہتے ہیں نیلارا اثر معصیتی، میں اپنے گناہوں کا اثر دیکھ رہا ہوں اپنی بیوی کے اوپر، اپنی سواری کے اوپر۔ آج ہمارے گھر کے اندر سکون نہیں ہے، ہمارے بیوی بچے ہمارے ساتھ وہ بات ہی نہیں ہے آپس میں، ایک گھر کے اندر رہ رہے، ایک ہی ساتھ کھاتے پیتے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے نہیں بنتی۔ کتنے ایسے گھر آپ بھی جانتے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو گناہ ہے نا، ان گناہوں کا بوجھ محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ جس دن ہم نے اپنے گناہوں کا بوجھ محسوس کرنا شروع کر دیا نا، اس دن ہمارے زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ جنگ قادسیہ کے موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خط لکھا مسلمانوں کی طرف، اور ان کو کہا، وہ خط تھوڑا طویل ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یاد رکھو، تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان جو کہ کافر ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اگر تم بھی اللہ کی نافرمانی کرنے لگو گے تو یاد رکھو
نہ تعداد میں تم ان سے زیادہ ہو، نہ اسلحے میں تم ان سے زیادہ ہو، نہ وسائل میں تم ان سے زیادہ ہو، تم ان پہ قابو نہیں پا سکتے، فتح نہیں مل سکتی۔ تمہیں اگر فتح ملتی ہے تو اس لیے ملتی ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے۔ ہمیں کامیابی دنیا کے اندر آخرت میں اس لیے نہیں ملے گی کہ ہمارے پاس مال بہت جمع ہو گیا، یہ بہت ہو گیا، وہ بہت ہو گیا، نہیں، یہ ہمیں اس لیے ملے گی، ہمیں ان میں فرق ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کی مانتے، وہ اللہ کی نہیں مانتے، ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے۔ تو لہٰذا آگے رمضان آنے والا ہے، بڑا عظیم مہینہ، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہم بلغنا رمضان۔ اور یہ مہینہ بہترین مہینہ ہے، لیکن اس کا انتظار نہیں کیجیے گا کہ میں جب رمضان شروع ہوگا میں طویلی تراویح کے بعد بیٹھوں گا اللہ سے دعائیں کروں گا، نہیں، کس کو پتہ کتنا، کس کو رمضان ملنا ہے نہیں ملنا، کسی کو نہیں معلوم کس کے لیے اللہ نے کب وقت لکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے توبہ کے دروازے کھولے رکھے ہیں، اور اللہ نے اعلان کیا ہوا ہے کہ تم جتنے بڑے بڑے گناہ لے آؤ، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ لے آؤ، میں تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو ایک ساتھ معاف کر دوں گا، بس سچی توبہ کر لو مجھ سے۔ اپنے گناہوں کا احساس کرو، گناہوں پہ اللہ سے معافی مانگو، گناہوں کو نہ کرنے کا وعدہ کرو، اس پہ استقامت کرو، اس پہ کاربند رہو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کا بوجھ محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔